अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 180 डिग्री के एंगल पर यू टर्न लेकर हुकूमत के पांव तले से जमीन निकाल दी है। क्या शहबाज हुकूमत का खात्मे का वक्त हुआ चाहता है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब अपनी पॉलिसी टोटली चेंज कर ली है। आप थंबनेल ये पढ़ के अंदाजा लगा चुके होंगे, टाइटल देखकर आपको अंदाजा हो गया होगा। अब जब मैं आपको डिटेल बताऊंगा, जो चीजें बताऊंगा वो सुन के आपको यकीन नहीं आएगा। या तो आपको लगेगा कि इमरान खान साहब ने अपने कान और आंखें बंद कर ली हैं, या फिर आपको लगेगा कि इमरान खान साहब जो है वो टोटली उनकी पर्सनालिटी चेंज हो गई है। अनबिलीवेबल चीजें सामने आ रही हैं और ये चीजें इस हुकूमती टोले के लिए जहर कातिल है। बहरहाल आपके सामने रखने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये चैनल आपका अपना है। अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, सूरत हाल ये है कि आज तक ये जो नून लीगी और पीपल्स पार्टी का टोला हुकूमत कर रहा है, ये सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और एस्टेब्लिशमेंट को लड़वाने का समर खा रहा था। जी हां, इसके अलावा इनकी कोई अहलियत, कोई काबिलियत, कोई वोट बैंक, कोई पॉपुलैरिटी, कोई वर्थ कुछ भी नहीं है, ना कोई क्रेडिबिलिटी है। बस इसी का दिया खा रहा था और 9 मई को कैश करवा रहा था। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले ऐसे भोले लोग थे कि वो इनकी बातों में आ जाते थे और वो बखूबी इनको कैश करवाने देते थे। लेकिन अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों को शायद समझ आ गई है और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी शायद पॉलिसी बदल ली है। और अगर बज़ाहिर तो बदल ली है, अगर बदल ली है तो ये बहुत अच्छा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, ये बहुत अच्छा है पाकिस्तान के लिए। इसके अलावा और कोई ऑप्शन बज़ाहिर नजर नहीं आता। वो ये है कि बलूचिस्तान में एक जो वाकया हुआ है ना, ये वाकया जहां पर ये अफसोसनाक वाकया है, जहां पर ये दिल दुखाने वाला वाकया है, वहीं पर कुछ लोगों के लिए ये सूदमंद भी साबित हुआ है। मैं पॉलिटिकली बात कर रहा हूं। नून लीग ने एक बार फिर इस वाकये को 9 मई बनाने की कोशिश की और पूरी कोशिश की। उनके वुज़रा ने कोशिश की, वो सबसे आगे थे। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को समझ आई, अकल आई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी मौके से फायदा उठाया और ऐसा फायदा उठाया कि नून लीग के बयानिए को जमीन बोस कर दिया। नून लीग ने ये जो कहा था, फिक्स करने की कोशिश की पीटीआई को इस दहशतगर्दी के वाकये के साथ, और ये तासुर देने की कोशिश की कि कहीं इस वाकये के पीछे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुलव्विस है या फिर उनकी सपोर्टर है, उनको मोटिवेट कर रही है। बाकायदा ये इन्होंने कहा भी सही कि दहशतगर्दों को अप्रिशिएट भी कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। लेकिन तहरीक इंसाफ ने क्या किया जरा? तहरीक इंसाफ ने ना सिर्फ इस वाकये की मुजम्मत की, बल्कि हुकूमत से बढ़ के मुजम्मत की, असेंबली के फ्लोर पर खड़े होकर मुजम्मत की, बल्कि इससे बढ़कर उन्होंने ये ऐलान किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पूरा पाकिस्तान अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ा है। ये जो हमेशा ये नून लीग एक नैरेटिव लेके चल रही थी कि भाई अब जो पीटीआई है वो फौज के खिलाफ है, वो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ है और वो कभी भी एक्सेप्ट एक दूसरे को नहीं करते। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्या किया है जनाब, सुनिएगा जरा खबर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पाक फौज के जवानों और शोहदाए जाफर एक्सप्रेस से इज़हार यकजहती के लिए रैली निकालने का ऐलान कर दिया है जी। ये बहुत बड़ा ऐलान है। अब इसमें 2 एंगल्स हैं, वो आगे चल के मैं बताऊंगा। मरियम नवाज साहिबा के लिए बड़ा परेशान कुल लम्हा है, वो कैसे, वो भी देखिएगा। अब जी, नायब सदर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब के अकमल बारी साहब, उन्होंने अपने वीडियो पैगाम में कहा है कि जाफर एक्सप्रेस पर हमला जुल्म की इंतहा है जिसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। यह पाकिस्तान पर हमला है जिसे हम कभी नहीं भूलेंगे। अकमल खान बारी ने कहा कि शोहदा जाफर एक्सप्रेस से इज़हार यकजहती के लिए 18 मार्च बरोज मंगल जीपीओ चौक से पंजाब असेंबली तक पुरअमन रैली निकालेंगे।
انہوں نے کہا کہ پنجاب حکومت سے درخواست ہے کہ کوئی خلل نہ ڈالے، یہ شہداء سے اظہار یکجہتی کی ریلی ہوگی جس میں ثانیہ جعفر ایکسپریس میں شہید ہونے والوں اور بہادر فوجیوں کے ساتھ بھرپور یکجہتی کی جائے گی، اور میں پی ٹی آئی کارکنان، وکلاء، سول سوسائٹی کے لوگوں سے بھرپور شرکت کی درخواست کرتا ہوں۔ اب یہاں پہ معاملہ کیا ہے دوستو؟ اب پاکستان تحریک انصاف نے مریم حکومت کو بھی بری طرح سے پھنسا دیا ہے۔ اب یہ جو ایک نیریٹو بناتے تھے کہ پی ٹی آئی فوج کے خلاف ہے، اب ایک نیریٹو تھا کہ نون لیگ پی ٹی آئی اور فوج کو لڑانا چاہتی ہے، اب پی ٹی آئی یہ ریلی نکال رہی ہے وہ شہداء اور اہلکاروں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ مریم نواز کی حکومت اس ریلی کو روکتی ہے یا نہیں روکتی۔ پہلے پنجاب میں پی ٹی آئی کو کسی قسم کا کوئی ایونٹ، کوئی ایکٹیویٹی کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ اب یہ دیکھنا ہے اگر یہ حکومت اس ریلی کو نہیں روکتی، پی ٹی آئی اپنا ایونٹ کرنے میں کامیاب ہو جائے گی، اور اگر روکتی ہے تو تاثر یہ جائے گا کہ اصل اینٹی اسٹیبلشمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے بغض رکھنے والی کون سی جماعت ہے۔ یعنی کہ پی ٹی آئی کی ریلی کو روکنے کا مقصد یہ ہے کہ پرو اسٹیبلشمنٹ ریلی کو روکا گیا ہے جی، اور پی ٹی آئی ریلی نکالتی ہے تو یہ تاثر جائے گا۔ بھائی دیکھیے پی ٹی آئی والے تو اب کتنے نرم ہو چکے ہیں، کتنا انہوں نے یو ٹرن بڑھا لیا ہے اور آج اسٹیبلشمنٹ کے حق میں ریلیاں نکال رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی انصار عباسی صاحب جو ہیں انہوں نے اپنے ایک بلاگ میں یہ کہا ہے کہ پی ٹی آئی کی جو سیاسی کمیٹی ہے اس نے فوج اور ملکی مفادات کے خلاف پارٹی کے آفیشیل سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے غیر ذمہ دارانہ استعمال کا معاملہ عمران خان صاحب کے روبرو لانے کا فیصلہ کیا ہے، اور پارٹی ذرائع کے حوالے سے انکشاف کیا کہ حال ہی میں کے پی ہاؤس اسلام آباد میں ہونے والی سیاسی کمیٹی کے اجلاس میں اس معاملے پر تبادلہ خیال کیا گیا اور پارٹی کے آفیشیل سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے جارحانہ اور بے ضابطہ مواد پھیلائے جانے پر تشویش کا اظہار کیا گیا۔ ساتھ ہی اس بات پر اتفاق کیا گیا کہ جیل میں عمران خان سے پارٹی کے سینئر رہنما ملاقات کریں گے تاکہ انہیں سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کا غلط استعمال روکنے کے لیے نگرانی کا طریقہ کار نافذ کرنے پر آمادہ کیا جا سکے۔ پارٹی کے اندرونی ذرائع کہتے ہیں کہ عمران خان کو مشورہ دیا جائے گا کہ وہ پی ٹی آئی کے اہم رہنماؤں پر مشتمل ایک کمیٹی تشکیل دیں جو پارٹی کے آفیشیل اکاؤنٹس بشمول ایکس، سابقہ ٹویٹر اور فیس بک پر پوسٹ کیے جانے سے قبل تمام مواد کی جانچ کرے۔ اس تجویز کا بنیادی مقصد بیرون ملک مقیم افراد کے اثر و رسوخ کو روکنا ہے جو مبینہ طور پر یہ اکاؤنٹس فوج مخالف مہمات اور پوسٹیں کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اس سے ملکی مفادات کو نقصان پہنچتا ہے اور بلا 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 یہ چیزیں ہیں۔ اور یہ بھی میرے خیال میں یہ ٹھیک ہے، حالات کے حساب سے چلنا چاہیے، مصلحت بھی ہوتی ہے اور فلیکسیبلٹی بھی ہونی چاہیے۔ اب ایک آپ کا نیریٹو ہے، ٹھیک ہے، لیکن بار بار اس طرح کی پوسٹیں کرنا، پن کرنا، یہ آپ کی مشکلات میں اضافہ ہی کر رہی ہیں، اس سے آپ کی مشکلات کم نہیں ہو رہی۔ جب سے عمران خان صاحب جیل میں گئے ہیں یا پی ٹی آئی زیر عتاب آئی ہے تو زیادہ جو حالات خراب ہوئے ہیں تو وہ انہی بیانات، انہی پوسٹوں کی وجہ سے ہوئے ہیں، اور عمران خان صاحب کو ڈائریکٹلی اس کا ازالہ بھی بھگتنا پڑا ہے۔ اب بھی اگر کوئی راستہ نکلتا ہے، پی ٹی آئی میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بظاہر لگتے ہیں کہ یار یہ کمپرومائزڈ ہیں یا پھر مینجڈ ہیں یا پھر وکٹ کے دونوں جانب کھیل رہے ہیں، ان کا ماننا یہ ہے، اب ان کی لائلٹی پہ میں کوئی وہ سوال نہیں اٹھا سکتا، لیکن میرے خیال میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی کوئی مصلحت کا راستہ نکالنا چاہیے، درمیانی راستہ نکالنا چاہیے، اور میرے خیال میں یہی حل ہو سکتا ہے۔ اگر آپ ڈٹے رہیں گے، دونوں پارٹیاں ڈٹی رہیں گی تو تب تک ڈٹی رہیں گی جب تک ایک پارٹی ٹوٹ نہیں جاتی، اور عمران خان صاحب اکیلے ہیں، یہ یاد رکھیے گا، اکیلے ہیں عمران خان صاحب۔ باقی یہ جو جتنے ان کے ساتھ ہیں نا، وہ جتنے ان کے ساتھ ہیں وہ آپ کو بھی پتہ ہے۔ اس لیے ایک بار عمران خان صاحب کا جیل سے باہر آنا
اور اپنی نااہلی ختم کروا کے الیکشن کانٹیسٹ کرنا بہت ضروری ہے۔ میرے خیال میں جیل سے بیٹھ کر چینج لانے کی بجائے اگر خود اقتدار میں آ کے اور آہستہ آہستہ چینج لاتے ہیں تو وہ بہت اچھا چینج لا سکتے ہیں اور اپنے جو ٹارگٹس ہیں وہ اچیو کر سکتے ہیں۔ ادروائز جو باہر کی قیادت ہے وہ تو آپ کے سامنے ہی ہے، کتنی کیپیبل ہے یا کتنی عمران خان صاحب کے لیے کنسرنڈ ہے یا کیا کچھ کر سکتی ہے۔ بہرحال یہ معاملہ ہے، یہ اقدام سامنے آیا ہے اور یہ اقدام مطلب اس سے یہ ہے کہ اس سے پی ٹی آئی کے جو معاملات خراب ہیں وہ مجھے لگتا ہے وہ حل ہونے میں کافی پی ٹی آئی کو مدد ملے گی، اور یہ پی ٹی آئی کی ایک اچھی اسٹریٹجی ہے۔ یہ جو ریلی نکالنا اور یہ شہداء کو آن کرنا اور مخالفین کا بیانیہ واڑ کے رکھ دینا، یہ پی ٹی آئی کی بہت اچھی اور بر وقت اسٹریٹجی ہے، اور اس اسٹریٹجی کا پاکستان تحریک انصاف کو بالآخر فائدہ ضرور ہوگا۔ چینل آپ کا اپنا ہے، اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے اور مجھے اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔